بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اکابر اور اہل اللہ کے ملفوظات سنانے کا معمول ہے۔ یہ جو کتاب ہے آفتاب بے نسبت مع اللہ، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے، اور ممکن ہے کہ حضرت کے کچھ بیانات کو بھی اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اکابر اور اہل اللہ بالخصوص حضرات صوفیہ اکرام کے ملفوظات سنانے کا جو معمول ہے، یہ بر صغیر میں بالخصوص بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانی چاہیے۔ اکابرین اور بزرگوں کی باتیں سنانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جائے۔ تو ایسا جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی بیچارے لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے وضاحت آ جائے تو ممکن ہے کہ وہ بات کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے بھی رسولوں کو ہم نے مبعوث کیا ہے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس وقت ان کی قوم کی جو زبان رہی ہے اسی زبان میں ہم نے ان کو کتاب بھی دی، اور اسی زبان کی ان کو ہم نے گویائی بھی دی۔ چنانچہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، وقفے وقفے سے زمانوں کے بدلنے کی وجہ سے اور جگہ کو بدل کر حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مبعوث فرمایا، جو مختلف بولیوں میں بولتے تھے، اور ان کی کتابوں کی زبانیں بھی وہی تھیں۔ لیکن اپنے ازلی فیصلے کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی مخصوص زمانے کے لیے بھی مبعوث نہیں ہوئے اور کسی مخصوص علاقے کے لیے بھی مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ کا زمانہ بھی لامحدود یعنی قیامت تک، اور آپ کا علاقہ بھی لامحدود یعنی پوری دنیا میں آپ کی نبوت قائم ہو گئی۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور و طریقوں کو مان کر ہی زندگی گزارنا پڑے گا، ان کی لائی ہوئی رشد و ہدایت ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا، یا حضرت داؤد علیہ السلام کی اتباع کرے گا یا کسی بھی نبی کی اتباع کرے گا تو کامیابی اس کے مقدر میں نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو پوری دنیا میں جتنی زبانیں پہلے تھی وہ آج بھی ہے۔ تو اہل عرب تو سمجھ جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، عجمی لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس وقت جب دین عرب سے اور حجاز مقدس سے نکل کر آگے بڑھتا رہا تو ہر زمانے کے اولیاء نے لوگوں کی زبانوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کو اپنی تشریحات کے مطابق پیش کرنا شروع کیا۔ تو وہ جو کچھ پیش کرتے تھے وہ اللہ اور اس کا رسول کا کہا ہوا ہی پیش کرتے تھے، لیکن زبان بدلی ہوئی تھی تو اپنی زبان میں پیش کرتے تھے۔ اس طرح ان کی باتیں محفوظ ہونے لگی، تو وہ ان لوگوں نے عملی طور پر اپنے متعلقین کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جو تربیت دی، اس کو محفوظ کر کے ان کے کسی متعلق نے اس کو لکھوا دیا تو وہ ملفوظات کہلانے لگے، یا پھر انہوں نے ہی باضابطہ قرآن و حدیث کی تشریحات کو لوگوں کی عام فہم زبان کے مطابق لکھا تو اس کو مکتوبات کہتے ہیں، یا پھر عوام کی زبان میں انہوں نے واعظ و نصیحت کی، بیان کیا تو اس کو بیانات کہتے ہیں۔ تو ملفوظات ہو اکابرین کے یا مکتوبات ہو یا بیانات ہو، وہ ان کی طرف سے اپنا پیش کردہ کوئی مواد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہی کی وضاحتیں ہیں۔ اب چونکہ
ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور نسبت قوی ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اقوا ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے سمجھی ہوئی باتیں ان کی زبان سے جب نکلتی ہے تو سامنے والے کو متاثر کرتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ شریعت کے مقصد کو اس کے دل میں بٹھا دیتی ہے۔ اسی لیے بر صغیر میں بھی عرصے دراز سے یہ معمول ہے کہ حضرات اکابرین اور اولیاء ملفوظات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ یہ ملفوظات اور ان مکتوبات میں وہ اثر ہے جو ہزاروں خطبوں اور وعظوں میں بھی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا ایک ایک ملفوظ وہ درد دل کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور ان کی نیتیں خالص ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں جن کی نیت بھی خالص نہ ہو اور جن کے اندر اس کمال کا درد دل بھی نہ ہو، ان کا 1 گھنٹے کا وعظ کرنا یا قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کرنا، وہ ان اولیاء اللہ کے زبان سے نکلے ہوئے قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کے ایک ایک لائن کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی 1 گھنٹے کا وعظ سننا اور ان کا ایک ملفوظ سن لینا دلوں پر اثر کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم ملفوظات اگر سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے، یہ اسی کی تشریحات ہیں۔ چونکہ براہ راست ہم قرآن کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، نبی کے ملفوظات کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، تو ان کے توسط سے ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی نیت کے ساتھ اگر ہم ان بزرگوں کے ملفوظات کو سنیں تو یقیناً ہمارے دلوں میں بھی تبدیلی ہم محسوس کریں گے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ نہیں سنیں گے اور جو وقعت قرآن اور حدیث کو دی جاتی ہے اس قسم کی وقعت اس کو نہیں دی جائے گی تو پھر اثر میں بھی فرق ہوگا۔ تو قرآن و حدیث کے نصوص تو اپنی جگہ، لیکن جو اس کا بیان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذمے لیا ہے، تو نبی سے اس کا بیان کرایا، پھر وارثین نبی نے اس بیان کا بیان البیان کیا، اس کی مزید وضاحتیں کی۔ تو اس طرح یہ بھی قرآنی تفسیرات ہی میں داخل ہے، نبوی ارشادات کی وضاحتوں ہی میں داخل ہے۔ اسی لیے اسی چیز کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس کو اگر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ہم ایسا محسوس کریں گے کہ گویا ہم اسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بشرطے کہ نیت خالص ہو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا شوق اور ارادہ ہو۔ چنانچہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی علامتوں کو حضرت حکیم اللہ علیہ پیچھے سے بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ایک علامت یہاں پر اور بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یخافون لومۃ لائم۔ ایک علامت اہل اللہ کی یہ بھی ہے کہ میرے عاشق ملامت کا خوف نہیں کرتے کہ اگر ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں گے تو ہمیں دنیا کیا کہے گی۔ جو میرے عاشق ہیں ساری دنیا کو نہیں دیکھتے، میری نظر کو دیکھتے ہیں کہ میری شکل اللہ کو کیسی پسند ہے، میری پسند کے مطابق اپنی شکل کو بناتے ہیں۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق اپنی شکل بنائے گا اور داڑھی رکھ لے گا، وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکے گا کہ اے اللہ میرے عمل تو خراب ہیں لیکن تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر آیا ہوں، تو اس صورت کو حقیقت کر دے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ دیکھ لو سکھ اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہے اور کفر کی وجہ سے اسے داڑھی پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو ہمیں اپنے نبی کی محبت کی کتنی لاج رکھنی چاہیے کہ آپ کی اتباع میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے اور اس میں آسانی بھی ہے، ورنہ روزانہ ایک کوٹ ڈبل کوٹ اور پھر کھوٹی اکھاڑ کوٹ سے ملائم گالوں کو کتنی مصیبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لیں تاکہ ہم بھی پیار کے قابل ہو جائیں اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ وہ میرے امتی
واہ میرے امتی، شاباش کہ تو نے ہماری سی شکل بنائی، لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھو کہ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرانا حرام ہے۔ بہشتی زیور صفحہ 115 جلد نمبر 11 میں اس کو دیکھ سکتے ہو۔ آخر ایک دن تو مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ گال کیڑے کھا جائیں گے، پھر کھیت اور فیلڈ ہی نہ رہے گی، اس لیے زندگی ہی میں رکھ لو، انشاءاللہ اس سے بہت نور محسوس کرو گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر بیوی مخالفت کرے کہ ارے میاں تم تو بوڑھے لگ رہے ہو، کس مولوی صاحب کا سایہ تمہارے اوپر پڑ گیا، تو بیوی کو سمجھا دو کہ یہ بتاؤ بیوی صاحبہ تم مسلمان ہو یا کافر؟ کہے گی کہ مسلمان۔ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائی ہو تو نبی کی شکل کیسی تھی، وہی شکل بنا رہا ہوں۔ ہاں اگر بیوی کم عمر ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ براؤن رنگ کا خضاب لگا لیں، کالا خضاب حرام ہے، اور اس کو کچھ تحفہ ہدیہ دے دو، کچھ گلاب جامن سموسے وغیرہ کچھ مال دو، 2-3 مہینے ذرا زیادہ کھلا دو تاکہ چینچا نہ کریں۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی دشمن تم کو گالی دے رہا ہو تو اس کے منہ میں جلدی سے لڈو ڈال دو تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کسی مخلوق سے نہ ڈرو۔ لا یخافون لومۃ لائم میں جو لومہ ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لومتن اس میں جنس ہے جو سارے عالم کی ملامتوں کو شامل ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں سارے عالم کے اعتراضات اور ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے، سارے عالم کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم معنی میں لا یخافون من لومات اللائمین ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہی مفہوم ہے تو اللہ نے یہی کیوں نازل نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر بلاغت نہ رہتی، اللہ کا کلام ہے، یہاں اللہ اپنے عاشقوں کا مقام دکھا رہا ہے کہ میرے عاشق اور میرے دیوانے سارے عالم کی ملامتوں کو مثل لومہ واحدہ کے، یعنی مثل ایک ملامت کے سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ مرغا بھی سارے عالم کے دریاؤں کے طوفانوں کو مثل ایک گھونٹ کے سمجھتی ہے۔ یہ بلاغت ہے کہ میرے عاشقوں کے نزدیک سارے عالم کا اعتراض و استہزاء اور ہنسنا وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ تو بزبان حال یہ کہتا ہے اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے، میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے، اس لیے جو تمہاری داڑھی پر ہنسے تم بھی اس پر ہنسو۔ ایک مولوی صاحب ایک مسٹر دوست کے ہاں گئے، وہ اپنے چھوٹے بچے کو لائے اور کہا کہ اس پر دم کر دو۔ بچے نے جب مولوی صاحب کو دیکھا تو زور سے چلا کر رونے لگا، تو اس مسٹر نے کہا کہ مولوی صاحب جبھی تو ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے کہ بچے بھی اس سے گھبراتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ بچہ داڑھی سے نہیں گھبرایا، اصل میں اس نے آج تک ابا کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ تمہاری شکل اور اپنی اماں کی شکل کو دیکھتا ہے کہ ایک جیسی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری 2 اماں ہیں، لا فرق بینہ و بینہا، لیکن آج دیکھا کہ ابا ایسے ہوتے ہیں اس لیے ڈر گیا، کیونکہ بچے ابا سے ڈرتے ہی ہیں۔ رزق کا یقینی دروازہ وہ تقویٰ ہے۔ اس کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ دوستو اللہ کو راضی کرو، اللہ پاک خوش ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، یہ بہتر ہے یا یہ کہ بیوی خوش ہو جائے، دفتر والے خوش ہو جائیں، جاپان اور جرمن کے لوگ خوش ہو جائیں جو کسی بزنس مین کا مال خریدنے آ رہے ہیں، کیا ان کو خوش کرنے سے رزق ملے گا؟ ارے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اہل تقویٰ کے لیے بے حساب اور بے گمان رزق کا وعدہ ہے، اور ان کو ناراض کر کے اگر رزق مل بھی گیا تو دل کو چین نہیں ملے گا۔ جو مالک کو ناراض رکھے گا دل میں چین نہیں پا سکتا۔ ان ملفوظات سے ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت اور پھر ان کی اتباع ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے نزدیک اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ کل جہاں سے زیادہ بڑھ کر قائم نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اس درجے میں حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے جانا جائے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ وضاحت کی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف چلنے میں تمہیں دکھ محسوس ہو رہا ہو اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کچھ کہا جائے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے خلاف کوئی کچھ کہتا ہے تو تمہارے دل میں تکلیف کا احساس ہو رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں محبت سب چیزوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ اب ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہاری کل خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اب ان دو حدیثوں کو ملا کر اگر ہم نتیجہ نکالیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی نہ گزارے، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی کمال ایمان کی علامت ہے۔ تو محبت کو جاننے کا معیار اور اس کا مظہر وہ اطاعت ہے۔ اگر اطاعت کمال کے ساتھ ہے تو محبت بھی کمال کے ساتھ ہے، اور اگر اطاعت کمال کے ساتھ نہیں ہے تو محبت وہ صرف زبانی دعویٰ ہے، اس سے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے صحیح معنوں میں اگر نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنا ہوگا۔ حضرت نے یہاں پر ایک سنت کی وضاحت فرمائی ہے، داڑھی کی، ایسی ہزاروں سنتیں ہیں جس کو ہم لومۃ لائم یعنی ملامت گر کی ملامت سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اس سوال پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات کو ترک کر رہے ہیں، اور جتنا زمانہ نبی سے بعد اختیار کرتا جائے گا اور قیامت سے قرب اختیار کرتا جائے گا، اس طرح کے اعتراضات کی بنیاد پر امت نبی کا دامن چھوڑتے رہے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے اور یہ ہونا ہے، لیکن نبی نے یہ ترغیب بھی دلا دی کہ قیامت کے قریب میری ایک سنت کو زندہ کرنے والا وہ 100 شہیدوں کے اجر کو حاصل کرے گا۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل دشوار ہوتا جا رہا ہے اور مسنون وضاقتہ کو دیکھ کر لوگ یا تو ڈراتے ہیں یا ڈرتے ہیں، جس سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ میں کمتری محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کی چال ڈھال میں داخل کر لیتا ہے۔ ایسے زمانے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کی اتباع کرنا وہ آپ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے عاشقوں کی ایک علامت، چوتھی علامت حضرت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو ان کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اصل ترقی کیا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنا حلال و حرام کا خیال کریں گے اور بینک سے سودی قرضہ نہیں لیں گے اور بینک کو سود ادا نہیں کریں گے تو ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ ترقی 2 قسم کی ہے۔ ایک کا طریقہ ہے بادام کھانا اور مادام سے احتیاط رکھنا اور لنگوٹ کا مضبوط رہنا، ورنہ جتنا بادام امپورٹ کیا اتنا ایکسپورٹ کر دیا تو طاقت نہیں آئے گی۔ ذرا غور سے سنیے، یہ بات کم ملاؤں سے سنیں گے کیونکہ حکیم بھی ہوں،
حکیم ملا آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ تو بادام کھا کر اکھاڑے میں ورزش کی اور لوہے کا مقدر ورزش والا خوب گھمایا تو سارے بازو اوپر ہو گئے اور آپ کی باڈی جو ہے بلڈ ہو گئی اور آپ ہو گئے باڈی بلڈر، یعنی باڈی اچھی ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ اس ترقی کا نام ہے صحت بخش ترقی۔ ایک ترقی تو یہ ہے، اور ایک ترقی یہ ہے کہ دشمن آیا اور یہ بے خبر سو رہا تھا کہ 10 ڈنڈا کس کے مارا۔ صبح جو ہوش آیا تو دیکھا کہ 4 انگل گوشت اٹھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی تو ہے، لیکن بیماری کی ترقی ہے۔ ہاسپٹل جانا پڑے گا، پینسلن کا انجیکشن لگانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ حرام سے نہیں بچتے اور حرام طریقوں سے کما کے بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیں تو یہ ترقی اللہ کے غضب اور قہر کی ہے، بیماری کی ترقی ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو وہ ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر وقت نئی مصیبت آئے گی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کو کینسر ہوگا، کسی کو السر ہوگا، کسی کو پیرالائز ہوگا، کسی کے بے وقوف اور پاگل بچہ پیدا ہوگا۔ اتنی بلائیں آئیں گی کہ سب ترقی بھول جائے گا۔ سوکھی روٹی میں اللہ چین دے سکتا ہے، بوریا اور چٹائی پر اللہ تعالیٰ سلطنت کا نشہ بھی دے سکتا ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ چٹنی روٹی میں اللہ بریانی کا مزہ دے سکتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو میرے عاشقوں کی یہ علامتیں نصیب ہو جائیں، یعنی تواضع اور ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر مجھ کو خوش رکھنے کی توفیق اور دنیا کی کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کی ہمت، اور جس کے قلب پر فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی نازل کروں اور اس کو اپنے عاشقوں کی قوم میں داخل کر لوں اور اس کی صورت اور سیرت اللہ والوں کی بنا دوں، تو سمجھ لو کہ یہ میرا فضل ہے۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، مجھ پر تمہارا کوئی قرضہ نہیں ہے کہ میں تمہارا قرضہ چکا رہا ہوں، بلکہ یہ میرا فضل ہے۔ جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنے عاشقوں کی قوم میں داخل کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ اگر تم نہیں سدھرو گے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم کہہ کر اگر میں کسی کو منتخب کر لوں تو یہ میرا فضل ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ واسع علیم۔ یہاں 2 نام کیوں نازل ہوئے اور واسع سے کیا مراد ہے؟ کثیر الفضل لا یخاف نفاد ما عنده، بے شمار فضل اور مہربانی والا جو اپنی مہربانی فرمانے پر ڈرتا نہیں کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اپنے فضل کے خزانے کے ختم ہونے کا اللہ کو اندیشہ نہیں ہے۔ اگر سارے عالم کو ولی اللہ بنا دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور علیم کی تفسیر ہے علیم بأہلہ و محلہ، اللہ جانتا ہے کہ میرے عاشقوں کی قوم کے لیے کیسی فیلڈ چاہیے، کیسا دل چاہیے، کیسا سینہ چاہیے، یہ میرے علم پر موقوف ہے۔ پھر اگر کوئی نالائق بھی ہے تو میں لائق بنانا بھی جانتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے زتو کس گشتہ جانے نا کساں، دست فضل تست در جہاں رسا۔ اے خدا بہت سے نالائق لوگوں کو آپ کے کرم نے لائق بنا دیا، نالائق اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہو گئے۔ دیکھ لو جگر مراد آبادی کتنے شراب پیتے تھے، اپنے دیوان میں خود لکھتے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ پھر گئے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور توبہ کی اور دعا کرائی کہ حضرت 4 دعائیں دے دیجئے، شراب چھوڑ دوں، حج کر آؤں، داڑھی رکھ لوں اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ واپس آئے اور شراب چھوڑ دی، جس سے بیمار بھی ہو گئے۔ تو یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب تھوڑی سی پی لیا کریں نہیں تو مر جائیں گے۔ جگر صاحب نے کہا کہ اگر تھوڑی سی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال اور جی جائیں گے۔ فرمایا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غضب میں 10 سال جینا نہیں چاہتا،
بلکہ توبہ کرنے سے اگر جگر کو ابھی موت آ جائے تو ایسی موت کو میں لبیک کہتا ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ کے پاس جاؤں۔ اس لیے اللہ والے وہی ہے جو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، جو نظر بچا کر حسینوں سے بچنے کے غم کو لبیک کہتے ہیں کہ کہاں یہ میری قسمت جو آپ کی راہ کا غم نصیب ہو، کیونکہ یہ غم خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ دشمنوں کو یہ غم نصیب نہ ہو، آپ کے دوستوں کا سر سلامت رہے، آپ کے دوستوں کو یہ غم نصیب ہو، کیونکہ جس غم کے اندر حلاوت ایمانی کی بے شمار تجلیات موجود ہیں، وہ یہ غم اٹھا کر پچھتاتے نہیں ہیں کہ کاش شریعت میں آزادی ہوتی تو ہر ایئر ہوسٹس کو دیکھتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ سوائے پاگل ہونے کے کچھ نہیں پاتے، اور ہر وقت پریشان رہتے کہ میری ماں نے کون سے نمبر کا چشمہ لگا کر میری بیوی کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ تو ایسی نہیں جیسی یہ ایئر ہوسٹس ہیں۔ بولو ہائے ہائے اور کاش کاش، ملتا اور دل ہو جاتا پاش پاش۔ بولو ہائے ہائے اور کاش کاش، دل ہو جاتا اور پاش پاش۔ اس لیے جو اپنی والی ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ جنت میں ہماری مسلمان بیویوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ مسلمان عورتیں چاہے کالی ہوں چاہے گوری ہوں، ناک کی چپٹی ہوں یا آنکھ سے بھینگی ہوں، یہ سب جنت میں حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی۔ یہ پلیٹ فارم کی چائے ہے، پلیٹ فارم کی چائے جیسی بھی ہو پی لو، نزلے سے تو بچ جاؤ گے۔ یہاں جیسی بیوی اللہ نے دے دی وہی ہماری حور ہے، وہی ہماری لیلا ہے۔ زوجہ من بہر من لیلائے من کہ مراد داداست او مولائے من۔ یہ میرا شعر ہے کہ میری بیوی میرے لیے لیلا ہے، کیونکہ یہ آسمان سے خود کود کر نہیں آ گئی، قسمت سے ملی ہے، یہ میرے مولا نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اے دنیا والو، ہمیں اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور جنت میں یہ بیویاں حوروں سے خوبصورت کر دی جائے گی۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں اس کو حوصلہ اور ہمت بھی دیتے ہیں، وہ لومڑی کی طرح نہیں رہتا، وہ ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ اور سنو کہ جس کا کوئی نہ ہو، مثلا کسی مجبوری سے شادی نہیں ہوئی یا ہوئی اور بیوی مر گئی، یا اب دوسری شادی نہیں ہو رہی ہے، تلاش کرتا ہے لیکن نہیں پاتا ہے۔ جیسے ایک بڈھے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں کم عمر چاہتا ہوں تو 70 سال کا، مگر 25 سال کی لڑکی چاہتا ہوں، تو جوان لڑکیاں مجھ سے شادی پر راضی نہیں ہوتی، اور بڈھیاں راضی ہوتی ہیں تو ان سے میں راضی نہیں ہوتا۔ تو جس کا کوئی نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، بڑی تسلی کی آیت ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، لیکن ان کی ایسی عزت سے اللہ نے گزار دی کہ بڑے بڑے لوگ ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ 8-10 سال زندہ رہے، لیکن ان کے مریدوں نے خدمت کی۔ جو اللہ پر مرتا ہے اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، میرا مضمون ختم ہو گیا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ لوگ گھبرائے تو نہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور سناؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے دوستو، اے مولویوں، کسی اللہ والے پر فدا ہو جاؤ، درد دل حاصل کر لو، تو خدا کی قسم درد دل کے ساتھ جب بیان کرو گے تب زمانہ ایسے غور سے سنے گا کہ آپ تھک جائیں گے، زمانہ نہیں تھکے گا۔ جب رسگلہ ہوتا ہے تب مزہ آتا ہے۔ تم نے مدرسوں میں علم کا گولا حاصل کیا ہے، اللہ والوں سے اللہ کی محبت کا رس حاصل نہیں کیا تو خالی گولے کا نام رس گولا نہیں، رس مثبت گولا رسگلہ کہلاتا ہے۔ 10 سال تک مدرسوں میں پڑھتے ہو تو 6 مہینے کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو ڈال دو تاکہ رس بھی مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کون سنتا ہے؟ اس پر بھی ایک شعر سن لو۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے۔ اور میرا بھی ایک خاص شعر اس پر ہے،
کہ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی دیر تک بیان ہوا، آپ سب سے پوچھ لیجئے، مجھے بھی ان کی نگاہوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ سب نے اختر کی بات محبت سے سنی ہے، کسی کا دل نہیں گھبرایا، کیونکہ مولا سے بڑھ کر کس کی داستان ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کون پیارا ہے، باقی سب چیزیں فانی ہیں۔ بڑے بڑے حسین لڑکے اور بڑی بڑی حسین لڑکیاں جب بڈھے ہو گئے تو سارا جغرافیہ ختم اور ساری عاشقی ختم، نہ آہوزاری ہے نہ اشک باری ہے، نہ اختر شماری ہے نہ بے قراری ہے۔ اب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، شکل دیکھ کر بھاگتے ہیں اور میرا شعر بزبان حال پڑھتے ہیں۔ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی ہے نہ میری مسٹری باقی ہے۔ حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے زحل مشتری اور مریخ لے کر؟ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا۔ جن کو بچپن میں دیکھا تھا آج وہ 11 بچوں کے نانا ہیں۔ جن کے حسن سے لوگ نظر بچاتے تھے ایسے ہی لڑکیوں کا حال ہے۔ جس پر جان دیتے تھے آج وہ 11 بچوں کی نانی بن چکی ہے۔ آہ میر صاحب کیا شعر ہے! میرے 2-3 شعر یہ سنا دیں گے جس میں حسن فانی کا جغرافیہ اور نقشہ پیش کیا ہے، لہذا حسن فانی پر نہ جاؤ۔ بعض غیر حسین بیویوں کے پیٹ سے اولاد ولی اللہ پیدا ہوئی، بعض وقت سفید زمین سے سانپ اور بچھو نکلتے ہیں اور کالی زمین سے سونا اور چاندی کا ذخیرہ ملتا ہے، لہذا کلر کو مت دیکھو کہ وائٹ ہے یا بلیک، یہ دیکھو کہ اس کے اندر مال کیا ہے۔ سفید تھیلی میں بلی کا گو اور کالے تھیلے میں اشرفی سموسے اور پاپڑ ہوں تو کون سا تھیلا پسند کرو گے؟ سموسے اور پاپڑ گجراتیوں کی رعایت سے کہہ رہا ہوں۔ پھر احقر حضرت نے حضرت میر صاحب کو جن اشعار کو سنانے کے لیے کہا تھا وہ اشعار بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا، مل گئے خاک قبر میں کتنے، ناز تھا جن کو زندگانی کا، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال دار فانی کا، دل لگا بس خدا سے اے ظالم خوف کر موت ناگہانی کا، میرا اب کس سے دل کو بہلائے، اڑ گیا رنگ حسن فانی کا، حال دیکھو تو اللہ والوں پر مستی خمر آسمانی کا، مستی خمر آسمانی کا، سن لو قصہ زبان اختر سے اس کے دل کے غم نہانی کا۔ پھر فرمایا کہ زخم حسرت والے اشعار بھی سنا دو، اور وہ یہ ہیں: داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، حسن فانی کے چکروں میں میر کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ آج ایک دعا کر رہا ہوں جو آج تک روئے زمین پر کہیں نہیں مانگی، جبکہ عمر 70 سال کی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ ایک نئی دعا کی توفیق اللہ دے رہا ہے کہ اے اللہ، اے کریم، آپ کی رحمت سے اختر فریاد کرتا ہے اور مسافر کی فریاد کو آپ رائے گاہ نہیں فرماتے، مسافر کی دعا آپ قبول فرماتے ہیں کہ ہم سب پر اور میرے احباب حاضرین اور ان کے گھر والوں پر اور میرے احباب غائبین اور ان کے گھر والوں پر فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی نازل فرما دیجیے، اپنے عاشقوں کی قوم میں ہم سب کو داخل کر لیجیے۔ آپ کے کلام کی اس آیت مبارکہ میں عاشقوں کی جو قوم پیدا کرنے کی بشارت ہے، ہم سب کو اس میں شامل فرما دیجیے اور یہ تجلی ہمارے دلوں پہ نازل فرما دیجیے، ہم سب کو جذب کر کے اپنا بنا لیجیے۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آج یہی دعا مانگنے کو دل چاہتا ہے، اور جو نہیں مانگا بے مانگے سب کچھ دے دے، مگر آج اختر آپ کی اس آیت کی تجلی کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہم پر، ہماری اولاد پر
ہمارے دوستوں پر، ان کی اولاد پر اور میرے احباب غائبین و حاضرین سب پر اپنی اس تجلی کے نزول کا فیصلہ فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو اپنے عاشقین کی تینوں علامتیں بھی ہمیں دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت ہم سب حاضرین پر بھی اور ہمارے تمام متعلقین پر بھی فرمائے۔ اور تصوف سلوک کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن نے کہا ہے کہ خلوص کے ساتھ اور نیت کی درستگی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ دو کام نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا آ جائے، اس کی تربیت اور مشق کا نام تصوف اور سلوک ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ تصوف کے انتہائی مراتب اور منازل پر پہنچ کر یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی کہ تصوف طریقت جز شریعت چیزیں نیست، کہ طریقت یعنی تصوف و سلوک شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شریعت کو چھوڑ کر اگر ہم ان سب لوازمات کی تو پابندی کرتے ہیں، لیکن شریعت ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے، تو پھر یہ لوازمات تنہا کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان لوازمات کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کو اپنانے کے لیے ایک وسیلے کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس جیسی مجلسوں میں ہمیشہ مجلسوں کے اختتام پر یہ دعا کرتے ہوئے اٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم جڑے جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کا حصول قرآن نے فرمایا نبی کی اطاعت سے ملتی ہے، بغیر اطاعت نبی کے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوتی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گویا اطاعت کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اسوہ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی اسوے کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دن و رات کی محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عقیدت جیسی عقیدت حضرات صحابہ کو نصیب ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ آپ کے متبع بنے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو جو عقیدت و محبت نصیب ہوئی تھی وہ ایسی عقیدت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سکھلاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نبی کے کسی حکم کی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے مرنا تو آسان تھا، لیکن نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنا مشکل تھا۔ ایسی عقیدت جب ہمیں نصیب ہوگی تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اسی کو معیار بھی بنایا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس میں جن لوگوں کے ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی صحابہ کی طرح مومن بن جائیں گے، مومن کہتے ہیں دل سے یقین کرنے کو، اللہ کے ایک ہونے پر اور نبی کے رسول ہونے پر دل سے یقین کرنا، اور دل کا یقین یہی ہے کہ ان کے احکامات کی ہم اطاعت کرنے والے بنیں۔ یہ دل کے یقین کے اظہار کا معیار ہے کہ آپ کو دل سے یقین ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو آپ ایک ایک حکم کی تعمیل کریں گے، اگر نہیں تو وہ سرسری ایمان ہے، جس ایمان کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے میں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کے مستحق بننے کے پوزیشن میں نہیں۔ اس لیے دلی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی عقیدت و محبت قائم کرے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی کم ایمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کے ہمتوں کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔